الصبح بدا من طلعته. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں. مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہے. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے. ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی. آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا. جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا عماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین. اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے. جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا. اللہ اکبر. اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے. اس نے کہا، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی. اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا. میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا. مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا. اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. یا عمی انا بین الاثنتین. ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الى قلبی. اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا. اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے. آگے لفظ سنیے بچے کے، یا عمی انا بین الاثنتین. چچا جی، اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں. دو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں. وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ. اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو. بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں. فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غر لا يصدقك الناس فقل ما شئت. تو ناز سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے. وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا. حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے.
हुजूर की मोहब्बतें दे। वो क्या कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जल्लास इब्न सवैद खान अल्लाह व रसूलहु। हुजूर, जुल्लास बिन सवैद ने अल्लाह उसके रसूल से खयानत की है। वह हुआ अम्मी, और मेरा चचा लगता है। अगले लफ्ज सुनिए, वक़द तबर्रअतु इलल्लाह सुम्मा इलैका मिन्हु। हुजूर, मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। हुजूर, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अल्लाह से भी कहता हूं, मेरे मालिक, मेरा चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तेरे मोहम्मद का दुश्मन है। हुजूर, मैं आपसे भी कहता हूं कि मेरा मेरे चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। काला व माजा काल। हुजूर ने फरमाया, बच्चे, उसने क्या कहा है? बच्चे ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपकी गुफ्तगू सुनी और जाके बताई। तो उसने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो फिर तो हम गधों से बदतर हो गए। हुजूर ने सहाबा को बुलाया, कहा कि ये वाकया पेश आया है, बताओ क्या करें। सहाबा ने अर्ज की, हाजा तिफलुन सगीरुन ला तुसद्दिकु फहुव ला यई मा यकूलु वल जल्लास इब्न सवैद युसल्ली माना व हुवा शैखुन कबीरुन व आकिलुन। हुजूर, ये बच्चा छोटा है, कम अक्ल है, कम समझ है, ये तो अपनी बात भी नहीं सही तरह समझ सकता, जो कहता है तो वो भी नहीं जानता। और जुल्लास बिन सवैद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है और आकिल शख्स। तो आप इस बच्चे की बात की परवाह ना कीजिए और इसकी खबर की तस्दीक ना कीजिए। उधर जुल्लास बिन सवैद को जब पता चला तो उसने भी कसमें खानी शुरू कर दी कि मैंने तो कोई बात कही नहीं है। एक छोटे से बच्चे ने जाके वैसे ही बात कर दी। तो हुजूर ने उस बच्चे की बात को नजरअंदाज किया सहाबा के कहने पे। अब उस बच्चे ने जब देखा कि मेरी बात हुजूर ने कबूल नहीं की है, तो उसने झोली फैला ली और आसमान की तरफ देख करके कहा, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। ऐ अल्लाह, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कर दे, और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। ये बच्चे ने जब बात की तो अभी उसने मुंह पे दुआ मांग के हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्रील आ गए और सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई, यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम। ये कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की है। महबूब, इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है, इन्होंने कलमा कुफ्र बोला है, इसने बात कही है। तो अल्लाह ताला के महबूब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, कहा, मरहबम बिल्लज़ी सद्दक़हु रब्बुहु मिन फ़ौक़ि सब'i समावात। खुश आमदेद वो बच्चे जिसकी 7 आसमानों से ऊपर रब ने भी गवाही दी है, जिसकी रब ने भी गवाही दी है। फिर हुजूर ने उस बच्चे के कान को पकड़ा और फरमाया, वफ़त उज़ुनुका या गुलाम वसद्दक़का रब्बुका। बच्चे, तेरे कान ने ठीक ही सुना था और तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक मेरे रब ने फरमाई। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने हजरत उमैर बिन साद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमस का गवर्नर बना दिया। और फिर जब वो फौत हुए तो हजरत उमर रोए, फरमाते, काश कि मेरे पास उमैर जैसा कोई दूसरा आदमी होता और मैं मुसलमानों की मुहाफ़ज़त के लिए उसे मुकर्रर करता। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर के साथ वफा का ये रिश्ता और ये ताल्लुक और ये गहरा रब्त अल्लाह ताला की मोहब्बत का बंदे को मुस्तहिक करता है। अल्लाह ने भरी बज़म के अंदर उस बच्चे को, उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, झूठा नहीं होने दिया। तो इकबाल कहता है, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। किसी अमीर शख्स का नाम है क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہے، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔
مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ آؤ تمہیں کہانی سناؤں۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی، اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے، لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی، تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا عدی اگر تو زندگی پائی تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی، اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تو دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا، تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو،
और उनको कहो जाओ इसका कारोबार करो, खेती बाड़ी करो, और साथ में ये भी कह देना कर्ज की फिक्र ना करना और ज्यादा इसमें परेशान ना होना, जब दे सकोगे दे देना। ये दौर भी फिर इस्लाम ने देखा और ये घड़ियां भी देखी, जब चिथड़े पहने हुए थे, जब पैबंद लगे लिबास पहने थे, जब पेट में डालने के लुकमा भी नहीं था। अल्लाह का दीन उस वक्त भी गालिब था, और जब गलियों के अंदर रेशम बिखरा हुआ होता था, कोई उठाने वाला नहीं था, दीन उस वक्त भी गालिब था। दीन का गालिब होना या ना होना, इसका ताल्लुक जो है वो मालो दौलत से नहीं है। इकबाल कहता है कि जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं, मोमिन का जवाल बेजरी से नहीं है, बल्कि इसका सबब कोई और है। वो सबब ढूंढना है कि हम दुनिया में रुस्वा होके क्यों रह गए, हम जमाने के सामने तमाशा क्यों बन के रह गए। आज नबी की उम्मत पूरी कायनात में रुस्वा होके क्यों रह गई। आज हमारा तमाशा देखा जा रहा है, आज भूखे कुत्तों को हमारी बेशुर बहनों के ऊपर छोड़ा जा रहा है और उसका तमाशा देखा जा रहा है। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? हमने सुराग लगाना है। दौलत की किल्लत और कसरत ये सानवी चीजें हैं। हमने तारीख में देखा है, हम कभी माली तौर पे कमजोर थे, रुस्वा नहीं हुए। और एक रिवायत हजरत सुलेमान बिन सुरद रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, कहते हैं कुन तो जालिसन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ था। दो लोग थे, वो आपस में उलझ रहे थे। उनमें से एक शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, रगें फूली हुई थी और एक दूसरे के लिए सब्बो शतम का माहौल पैदा हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसा कलेमा जानता हूँ कि अगर ये कलेमा पढ़ लें तो इनका ये गुस्सा ज़ाइल हो जाएगा, इनकी जो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ लें तो जो उनके अंदर है वो चला जाएगा। तो लोगों ने उस शख्स को कहा जिसकी रगें फूली हुई थी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था कि ताउवुज़ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब गुस्से से इंसान बेकाबू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलने के लिए ताउवुज़ पढ़े। एक रिवायत में है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स गुस्से में आए तो वो खामोश हो जाए। तो खामोशी से गुस्से का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स गुस्से में हो तो वो खड़ा हुआ हो तो वो बैठ जाए, और अगर उसका गुस्सा इससे ज़ाइल हो गया तो ठीक, वरना लेट जाए। यानी अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठने के बावजूद भी गुस्सा ख़त्म नहीं होने पा रहा तो लेट जाए, खामोश हो जाए, ताउवुज़ पढ़े और बैठ जाए या फिर लेट जाए। तो ये चार सूरतें गुस्से को कम कर देते हैं। तो गुस्से को नाफिज करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जो है वो फरो हो जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे उमूर कर लेता है कि बाद में उसको सख्त पछतावा होता है। तो एक शख्स ने हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे कोई वसीयत कीजिए। हुजूर ने उसे इरशाद फरमाया कि तू गुस्सा न किया कर। उसने फिर कहा मुझे वसीयत कीजिए, तो आका करीम ने फिर फरमाया गुस्सा न कीजिए। उसने फिर कहा, ये बात एक बार नहीं, उसने कई बार हुजूर से पूछी। वो कोई और वसीयत तलब करना चाह रहा था कि ये तो ठीक है, कुछ और वसीयत भी कीजिए। इससे एक तो उस शख्स की ज़ाती सूरत हाल ऐसी होगी, और दूसरी ये है कि इस नसीहत की अहमियत के पेश नज़र कि गुस्सा जब इंसान को आता है तो वो मगलूब हो जाता है और बहुत गलत फैसले कर बैठता है। इसलिए बार बार एक नसीहत पर ताकीद करना और उसका तकरार करना इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हमें मुआमलात के अंदर बहुत मोतदिल रहने की ज़रूरत होती है। जो शख्स गुस्से को नाफिज करने की ताकत रखता है, एक तो होता है कि बंदा गुस्से से खुद अपने आप को बेचैन करेगा, लेकिन अपने गुस्से को नाफिज नहीं कर सकता, गुस्सा निकाल नहीं सकता।
خود پیچ و تاب کھائے گا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں تو اگر ریا شامل ہو گئی تو عمل برباد، اگر تکبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے، اگر عجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عمل خالص ہو، صرف رضائے الہی کے لیے ہو، وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ستھری، پاکیزہ، مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کرتا۔ اب وہ خوبصورت زندگی حیات طیبہ کیا ہے تو سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزق حلال عطا کرتا ہے۔ حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے، کیونکہ حلال میں طمانیت رکھی گئی ہے۔ ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس سے طمانیت باطن، سرور باطن نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اطمینان اور قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن ہو حلال، وہ باطن کی طمانیت کا سبب ہے، اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے، اور ایک سرشار، مطمئن، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہوتی ہے رزق حلال۔ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال ہی نصیب کرے، اور اگر ہم سچے دل سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی تو ہمیں رزق حلال ہی دینا اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اللہ آپ کے لیے حلال کے راستے کشادہ کر دے گا۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سید
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے 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 جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد